السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ سعاد ہے، پارہ نمبر ہمارا 23 ہے، آیت نمبر آج ہماری جو ہے وہ 27 ہے، 26 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ چلا تھا اور ان کا جو قصہ جو ختم ہوا تھا وہ اسی بات پر ہوا تھا کہ آخرت کا یقین نہیں ہے اور اسی لیے حساب کتاب کا جو ان کو یقین نہیں ہے، سخت سزا کا کوئی یقین نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو کہتے ہیں نا کہ 3 آیتوں کے بعد حضرت سلیمان کا قصہ شروع کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر تھوڑا سا اس کو خود بخود ایکسپلین کر رہے ہیں کہ آخرت پہ یقین کیوں نہیں ہے، کس وجہ سے آخرت پہ یقین نہیں ہے اور ہونا کیوں نہیں چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سعاد کی آیت نمبر جو ہے وہ 26 ہے، 27۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے یہ جو آسمان پیدا کیے، والارض، اور زمین، اللہ کہتے اس لیے پیدا نہیں کیے، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، باطلا، اللہ کہتے ہیں میں باطل اور جو کہتے ہیں کہ جو کچھ زمین آسمان اور اس کے درمیان جو چیزیں موجود ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے کہ میں نے یہ اسی لیے نہیں پیدا کیا کہ ٹھیک ہے دنیا میں آؤ اور کھاؤ پیو جیو بس ختم فنش، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی نیک بد کوئی کچھ نہیں ہے، سب نے مٹی ہو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں نے پوری کائنات کسی وجہ سے بنائی ہے اور اللہ اس کی ریزن خود بتا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ذالک، یہ جو ہے ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے، یہ کافروں کا خیال ہے کہ یہ چیزیں ساری عبث ہے، عبث ہے یعنی کہ بالکل فضول، کہ بس دنیا مافیا بس یوں ہی کھیل ہے۔ اور تو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں للذین کفروا من النار، تو یہ جو اس طرح کا گمان رکھنے والے جو ہوں گے کہ بس دنیا ہی ہے، آخرت کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ نے کہا پھر اس کا جو ہے ٹھکانہ آگ ہی ہوگا۔ یہاں جو ایک چیز اللہ تعالیٰ جو کلیئر کر رہے ہیں کہ جس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کا عمل بھی درست نہیں ہے، تو جس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے تو وہ خصوصی طور پر وہ تو جائے گا ہی، اللہ نے سمجھ لیں کہ بتا دی ہے، مہر لگا دی ہے کہ وہ آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اللہ آگے کہہ رہے ہیں الم نجعل الذین، کیا میں بنا دوں، کیا بنا دوں ان لوگوں کو، الذین آمنوا، ایمان والوں کو، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے۔ اچھا یہاں دیکھ لیں بار بار اللہ پورے قرآن میں جس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وہ یہی ہے کہ عمل صالح ایمان کے ساتھ مقبول ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے لوگ سوالات کرتے ہیں، جی بڑے انگریز چیریٹیاں کرتے ہیں، بڑے اچھے سافٹ ہارٹیڈ ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں عمل صالح جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہی مقبول ہے، ورنہ کوئی مقبول نہیں۔ پہلے تو یہ کلیئر ہو گیا۔ کل مفسدین فی الارض، جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو زمین پر فساد پھیلانے والے جو یوں ہی آتے ہیں، نیک و بد کا انجام کیا ایک جیسے ہو، نیک بد کا انجام ایسے ہو، عیشیں کی ہیں، رب کو بھول کر زندگی گزاری ہے، دوسروں کو تنگ کیا ہے، حق مارا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہی اپنی مرضی کی، اپنی نفس کے پیچھے چلتے ہوئے زندگی گزار دی ہے، تو کیا میں اس کو عمل صالح کرنے والوں کے جیسے ملا دوں؟ تو دیکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہتے ہیں دنیا کہتے ہیں امتحان گاہ، تو دنیا میں بڑے بڑے نیک اور اچھے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی زندگی بڑی مشکل سے گزرتی ہے، بہت تکلیف میں کبھی کسی طرح وہ آزمائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایمان کے مطابق، ایمان کے لیول کے مطابق، ایمان کے درجے بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وجہ سے، کسی جو خدا اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں آزماتا ہوں نقصان سے، جان کے، مال سے، تو تمہاری پیاری چیزوں کو تم سے چھین کر، تمہارے صبر کے، اور وہ والی بات بھی کہ جو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہاں آسمانوں میں تو اللہ اس فلاں بندے کا بڑا درجہ لکھا ہوا، تو اللہ کو اتنے خاص کوئی عمل تو نہیں کر رہا یہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی چیز اس سے چھین لیتے ہیں، اس کے مال کا نقصان، اس کی کوئی پیاری چیز، کوئی پیاری جو اس کا رشتہ،
اس کو کر لے. اور وہ اس کو جب دکھ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اللہ تیرا مال تھا, تو نے لے لیا, اللہ تیری حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ جب وہ صبر کرتا ہے, صبر انسان کو وہاں پہنچاتا ہے, بلندیوں کی چوٹیوں پر وہاں پہنچاتا ہے کہ جہاں فرشتے بھی حیران ہو کر دیکھتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں پہنچ گیا نا وہاں. تو اللہ پھر فرشتوں کے دیکھا نا وہاں پہنچ گیا. اور وہی جن کے لیے منادی ہوگی میدان حشر میں, کہاں ہے مجھ پر احسان کرنے والا؟ اللہ تیرے اوپر بھی کسی نے احسان کیا. اللہ نے کہا کہ وہ جنہوں نے صبر کیا تھا, اللہ نے کہا اٹھو اور بے حساب جنت میں چلے جاؤ. تو اور اس کے بعد ایک اور جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کچھ امت کے لوگ ایسے ہوں گے جو پرندوں کی طرح میدان حشر سے اڑتے ہوئے جنت کی دیواروں تک پہنچ جائیں گے. تو فرشتے کہیں گے یہ کیا؟ تو تم تو حساب کتاب اور وہ جو پل صراط یہ وہ سارا, تو تم سارا وہ اتنی جلدی پار بھی کرائے ہو سارا کچھ؟ تو انہوں نے کہا ہمیں ان چیزوں سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تم کون لوگ ہو؟ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کون؟ ہم وہ صبر کرنے والے سابقون الاولون. تو وہ پھر جو ہے نا, تو وہ کہتے ہیں بغیر حساب کے جو جنت میں ہے تو سب جانے والے اور صبر کرنے والے اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے والے, تو پھر اللہ وہاں مقام پہنچا دیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں پھر وہ مقام پہنچاتے ہیں. اور دنیا میں پھر کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ تکبر کرنے والے اور اپنے اترانے والے مال پہ, عہدے پر, اپنی دولت پر, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری جو جیسے سرداران قریش تھے اور جتنے جو نو مسلم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو, صحابہ کو تنگ کرتے تھے, اور یہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے پیارے نہ ہوتے تو ہم پہ اتنا کہ نوکر چاکر, سرداریاں, دولت, ہم طرح طرح کی نعمتیں کھا رہے ہیں, ہمارے لیے سکون و آرام اور ہر چیز کی راحتیں ہیں ہمارے لیے, تو اس کا مطلب ہم اللہ کے پیارے ہیں. تو اگر ہم نہیں مانتے آخرت, اگر آخرت ہوگی بھی تو آگے بھی ہم پیارے ہی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ام نجعل المتقین, کیا میں بنا دوں متقیوں کو کل فجار بدکاروں جیسا؟ کیا ایک جیسا انجام ہوگا؟ ایسے ہی نہیں, اللہ نے 100 درجے رکھ دیے, 100 درجے جنت کے, کہ لو آؤ تو صحیح, چڑھتے جاؤ, چڑھو تو صحیح, کرو تو صحیح. ہر روز کی اپنے عملوں سے ظاہر کرو, اپنے ایمان سے درجوں پر چڑھو. وہ جو کہتے نہیں کہ اس سے نہیں کہ جی آج ہم نے 100 نفل پڑھ لی ہیں, آج ہم نے اتنے سپارے پڑھ لی ہیں, عبادت سے نہیں. جو کہتے ہیں نا ایمان کے لیول اور خضوع و خشوع سے درجات ملنے ہیں. اچھا اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ایسے ہی میں کر دیتا, بس تھوڑا سا اللہ نہیں پتہ ہے. پھر اللہ کہتے ہیں اس چیزوں کے لیے, اب ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے تو پھر ضروری تھا نا, تو پھر ٹھیک تھا, آؤ کھاؤ پیو بس ٹھیک ہے, آئے ہیں اور سب جی کر چلے جائیں. اللہ کہتے ہیں نو, کتاب انزلناہ, اسی لیے میں نے پھر یہ کتاب نازل کی, الیکا, اے میرے محبوب آپ پر, مبارکن, یہ برکت والی, یہ مبارک کی کتاب ہے. تو اللہ یہاں بتا رہے پھر ضروری تھا نا کہ کوئی ہدایت کی کتاب ہو, اللہ کے آگے لوگوں کو پتہ لگے رب کا, جو کہتے ہیں نا رب کی معرفت, رب کے ساتھ رشتہ ان کا, اور اللہ کے احسانات, اور پھر ان کو پتہ لگے کہ ہم اس رب کو جان کر, اس کے احسانات کو جان کر, اس کو لا الہ, اس کو الہ کو ڈھونڈ کر. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے انجام سے کیسے نہ پتہ چلتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا ایک ایک لفظ, اس کے ایک ایک نقوش, معنی, مضامین, اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. اس کو یعنی کہ اتنی برکت والی کتاب ہے کہ یہ کتاب کھلتے ہی برکت اور نور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. وہی ایسے ہی کہ جیسے خوشبو کی کوئی شیشی کھولی ہے اور پورے کمرے میں مہک ہو جائے گی. کہیں کو گلاب رکھ دیا, ایک پھول رکھا, کمرے میں داخل ہوں, بھائی کتنی پیاری خوشبو, اور کوئی پھول ہے, کہیں پھولوں کا گلدستہ رکھ دیں. تو یہ اس طرح ہے, ہم اس کو جانتے ہی نہیں کہ جیسے ہی کتاب تو فوراً رحمت, برکت, نور وہ شروع ہو جاتا ہے. اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اور رحمت, برکت, یعنی کہ اس کو بغیر معنی کے بھی پڑھیں گے تو جو سمجھ کر پڑھے گا تو اس کے لیے یہ کتاب کیا رکھتی ہوگی, کیا انعام رکھتی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں جھولیاں بھر بھر کر,
جھولیاں یہ اس طرح ہی ہے کہ جیسے کسی شیشی کو اگر تھوڑی سی خوشبو لگا لی، تھوڑے سے مہک گئے، تو جس کی جھولی میں پھول پورے ہوں گے، پورا لباس ہی نورانی اور وہ ہوگا، تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اچھا یہ مبارک کتاب اتنی ہے کہ خیر و برکت جہاں پڑی ہے، جہاں کھلے گی، جو بغیر مطلب کے بھی پڑھے اللہ کہتے ہیں برکتیں ہی برکتیں، مبارک۔ تو جب رب اس کو مبارک کہہ رہا ہے تو اس مبارک کو کیوں نہیں ہم پکڑ لیں۔ اچھا پھر اللہ کہہ رہے ہیں یہ مبارک ہے نا اس لیے لیدبروا، اس پر تدبر کرو، اس پر غور و فکر کرو، اللہ کہہ رہا ہے۔ اچھا اسی لیے جو مفسرین ہیں، بہت سے مفسرین وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے اس کا بھی ایک کہتے ہیں کہ علم اور فہم، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا اس کو سیکھنا، جیسے ہم اب وہ طالب علم ہے، میں بھی ایک طالب علم ادنا سی، اور آپ بھی میرے ساتھ سیکھ رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں جب اس کو جو بہت سے جو مفسرین اور مدبرین ہیں باقاعدہ وہ ایک ایک آیت میں سے ہزاروں مسئلے نکال لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اب ہم بھی تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں، اچھا یہ سمجھ آتی اس بات میں، اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، اس لفظ میں ہمیں یہ چیز ملی، اس لفظ میں ہمیں یہ خزانہ ملا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لیدبروا، اس پہ تدبر کرو، غور و فکر کرو، تو پھر اس کے جو مسائل سمجھ، ظاہری بات ہے جب اس پر غور و فکر کریں گے اس پر، تو پھر پتہ لگے گا نا کہ، اور یہ کب پتہ لگے جب ہم عربی زبان کو سیکھیں گے، تفسیر کو سمجھیں گے، تو پھر ہی جو ہے اس میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کرو، غور و فکر کرو، اس کو سمجھ کر پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کو تفسیر پڑھو، اور آیات ہی اس کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ کیوں، اللہ کہتے ہیں اس کے ایک ایک آیت پر غور فکر کرو، پھر جب غور فکر کر لو گے تو پھر کی ہوگا، وَلِيَتَذَكَّرَ، تاکہ نصیحت مل جائے۔ اب نصیحت کے پھر سبق مل جائے گا۔ اچھا اوہ مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا ہے، اچھا جی یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو نازل کی گئی تاکہ یہ مبارک کتاب ہے، یہ سادہ بھی کھولی جائے تب بھی مبارک، اور اس کو پڑھا جائے تب مبارک، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے اس سے مبارک، اور اس کی ایک ایک آیت پر ایک ایک لفظ پر غور و فکر کر کے لیذکر، تاکہ نصیحت پکڑ لیں۔ تو ظاہری بات ہے تو جب پتہ لگے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، اس آیت کا، اس لفظ کا یہ مطلب ہے، تو پھر ہوگا، اللہ کہتے ہیں کن کے لیے نصیحت، پھر ظاہری بات ہے غور و فکر کر کر اس مبارک کتاب سے اپنے لیے برکتیں، خیریں، اور وہ کون لے گا؟ اولو الالباب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تھے کہ عقل والے بازی لے گئے، اولو الالباب بازی لے گئے۔ کون اولو الالباب؟ جن کو اللہ نے کہا۔ اچھا اب اس آیت کے مطابق، اس آیت، یہ آیت نمبر 29 کے مطابق اللہ کہتا ہے کہ سمجھدار، عقل مند، جو کہتے ہیں نا دانش مند اور اہل فہم، وہ ہوگا جو قرآن پر غور و فکر کر کر اس میں سے اپنے لیے سبق نکالے گا، اس میں سے اپنے لیے نصیحتیں نکال لے گا، اس میں سے اپنے لیے نصیحتیں نکال لے گا۔ ایک بہت بڑے اسکالر تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے جو مشکلات یا کوئی سوالات ہیں، یا جو آپ اپنی پریشانیاں لوگوں کو مت بتائیں، آپ ایک کاغذ پہ لکھ کے آپ دراز میں رکھ دیں، بند کر کے اس کو، اور پھر آپ قرآن کو رینڈملی کھولیں، اور ترجمے والا قرآن، ظاہری بات ہے ہم لوگ کون سا عربی دان ہے، اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے جو سوالات لکھے ہیں، جتنے سوالات لکھے ہیں ان کے ایک ایک جواب آپ نے رینڈملی کھولا ہے قرآن پاک، کوئی بھی پیج کھول لیں، کوئی بھی سورت کھول لیں، آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، دائیں طرف سے پڑھنا شروع، پڑھتے پھر تسلیں، پھر اس کو دوبارہ بند کریں، پھر اس کو کہیں سے بھی کھول لیں، پھر اس کو پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں، ایسے لگے گا کہ اللہ آپ کے وہ بند کاغذ میں جو آپ نے سوالات لکھے تھے، دراز میں رکھے تھے، اور اللہ اس کے جواب خود دے رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں۔ اور یہ صرف تب بھی ہوگا جب آپ قرآن سے محبت کریں گے، اور آپ کو لگے گا کہ میں نے اپنا مسئلہ کسی کو بتانا ہے،
اور آپ دنیا میں کسی کو بتا دیں، وہ میں آپ کو ہر دفعہ ہی کہتی ہوں کہ آپ دنیا میں کسی کو اپنا دکھ سنائیں گے نا، کسی کو اپنا مسئلہ بیان کریں گے، تو یہ اپنے پلے سے باندھ لیں کہ آپ کے جو 95% لوگ ہیں نا، کسی کو کوئی 100 میں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں پرسنٹیج کہ 95% 95% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو اسی لیے بیکار ہے ان کے آگے بولنا، چاہے وہ آپ کے رشتے ہیں، چاہے وہ دوست ہیں یا احباب ہیں. اچھا اب بڑھ کے 5% میں سے جو 3% لوگ ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے بعض لوگوں کو تماش بین ٹائپ، جیسے کہتے ہیں نا سٹوریز سننے کا، ان کو اچھا لگتا ہے نئی نئی کہانی، نئی نئی بات سننے کا. 3% یہ لوگ ہیں. اچھا اب کتنے رہ گئے؟ 97% ہو گئے، یہ 98% ہو گئے. اب کیا رہ گئے؟ 2% وہ لوگ ہیں جو آپ سے جیلسی فیل کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں. 2% لگا لیں، 3% لگا لیں، تو ان کو یعنی کہ جب آپ اپنی کوئی دکھ تکلیف پریشانی بتائیں گے، وہ کہیں نہ کہیں ان کے دل کو تسلی ہوگی، خوشی ہوگی، اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. تو 100% یہ ہے. تو باقی کہاں رہ کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ صرف اللہ ہی کو سنائیں، اللہ ہی کو بتائیں. تو کسی کو اپنا دکھ اپنا بالکل نہ شیئر کریں، بالکل بھی، صرف اللہ کے آگے شیئر کریں. تو اللہ یہاں اس آیت میں یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ظاہری بات ہے، یہ میں نے اہمی زمین آسمان پیدا نہیں کیے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. اللہ کہتے ہیں کافروں کا یہی خیال ہے، اللہ نے اہمی ابس پیدا کیا، بس کھیل. وہی ہندوؤں والی بات، رام کی لیلا، رام نے کھیل رچایا، بس کھیل ہے، دیکھ رہا ہے کہ ہر کوئی آیا ہے اور ایک سٹیج ہے، آئے اپنا پرفارمنس دے اور چلے جائیں. اللہ کہتے ہیں پھر نیک عمل کرنے والے، ایمان والے، پھر ان کو کیسے پتہ لگے گا کہ 100 درجے جنتیں کیا کیا میں نے تیار کیا. اللہ کہتے ہیں کل فجار بدکاروں کا ان کو بدلہ ہی نہیں ملے گا. تو اللہ کہتے ہیں اس لیے یہ کتاب نازل ہوئی. اب قصہ شروع ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. میں نے کہا نہیں کہ جھگڑوں والی باتیں ساری. اچھا اب یہاں جو ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، اور وہ سمجھتے، وہ کہتے تھے کہ یہ بادشاہی اپنی کتابوں میں. اس لیے جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو کہتے ہیں نا کہ تعریف، اللہ کہتے وَوَهَبْنَا، اور میں نے اللہ عطا کیا لِدَاوُودَ، حضرت داؤد کو، سلیمان، حضرت سلیمان، ٹھیک ہے، داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا. اللہ اب تعریف کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں کسی کی باتیں نہیں سنیں، کیونکہ یہ لیٹسٹ کتاب ہے اللہ کی. کیونکہ پرانی کتابیں تو انہوں نے بدل دی ہیں، اپنے مطابق انہوں نے لکھ دی ہے. اللہ پھر بتا رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، نعم العبد، بڑا اچھا بندہ ہے وہ، بڑا اچھا بندہ. اور وہ اچھا، ایک تو اچھا بندہ، انہ اواب، وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا. دونوں باپ بیٹے کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی کیا تھی؟ فوراً رجوع، یہاں غلطی. اور اللہ تعالیٰ جو یہاں جو کہتے ہیں نا غور و فکر کرنے والی، اللہ کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے جس کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو جائے اور وہ اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگے. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو میں ضرور کوٹ کروں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو چیز تیرے دل میں کھٹکے تو وہ تو ایمان کا لیول ہے، یعنی کہ وہ تیرے ایمان کا درجہ ہے. اچھا اب یہ کیا کرتے تھے؟ اب یہ ہوا، ظاہری بات ہے اتنی بڑی سلطنت تھی، اور کہتے ہیں کہ سلطنت ہو، بادشاہیت ہو، تو باپ بھی بادشاہ رہا ہے، تو آگے سے بیٹا بھی بادشاہ تھا. تو اس کے بعد ظاہری بات ہے جہاد کے لیے جاتے تھے اور سارا. اچھا اب وہ جہاد پہ جانے کے لیے کیا ہوتا تھا؟ گھوڑے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے. اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ باقاعدہ جہاد کے جو تھے نا بڑے اصیل اور بڑے شائستہ تیز رفتار ان کے پاس نا گھوڑے تھے، جو خصوصی طور پہ نا جہاد کے لیے پرورش کیے گئے تھے. اچھا اب یہ ہوا کہ وہ نا معائنہ کر رہے تھے. اچھا جہادی گھوڑوں کا معائنہ کرنا جو ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے. مثال کے طور پہ جہاد تو اللہ کے لیے ہو رہا ہے نا. اب اس کے لیے، اب جیسے مثال کے طور پہ بارڈر پہ جو فوجی ساری رات حفاظت کرتا ہے اور اسلحہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا درجہ ساری رات جو کہتے ہیں نا کہ عبادت اور سجدے میں گزارنے والے سے زیادہ ہوتا ہے.
کیوں وہ دیکھیں کہ وہ تبھی ہم اب جو امن کی نیند سے ہم سوتے ہیں، ہم اٹھ کے تہجدیں پڑھ لیتے ہیں اور سارا اپنے گھروں میں اور سکون سے سو رہے ہیں، وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ کی حفاظت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مسلم حکومت اور اس سے تو جو بارڈر پہ جو ہمارے فوجی تعینات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت درجہ رکھا ہوا ہے. اور ایک وہ اگر وہ تعینات ہیں اور وہ مسلمان ہیں، تو مسلمان جو مملکت کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، تو وہ پھر جو جہادی گھوڑے ان کا جو معائنہ کرنا یہ عبادت میں آ جاتا تھا. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ عبادت کر رہے ہیں. اب کیونکہ ہم نے کہتے ہیں نا غور و فکر کر کے ایک ایک آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا، اب وہ کیا ہے، از اوریزو جب ان کے سامنے پیش کیے گئے، علیہ ان کے سامنے، بالعشیجی، اللہ کہتے ہیں شام کے وقت کیا پیش کیے گئے، عشیج صافناتو، اصیل گھوڑے، جہاد والے، ان کے عمدہ نسل کے جو جہادی گھوڑے اور بڑے تھے. اچھا، اب ان کو دیکھ رہے ہیں، لائی جا رہے ہیں گھوڑوں کو اور بڑا خوش ہو رہے ہیں. فقالا، بولے، انی احببتو، مجھے بڑا اچھا لگا، دوست رکھتا ہوں، مجھے محبت ہے، حب الخیری، اس یعنی کہ جو مال کی محبت، ان ذکر ربی، کہ میرے رب کی یاد سے. اچھا، حتیٰ یہاں تک کہ توارت، یہاں کے چھپ گیا، بالحجابی، سورج غروب ہو گیا، بالحجابی، مغرب میں، مطلب ان کے مغرب میں. اب یہ ہوا، میں نے بتایا تھا نا کہ پہلی جو یہ حضرت داؤد اور یہ حضرت سلیمان کے دور میں صبح شام جو نماز کا ان کا وقت تھا. اچھا، اب یہ ہوا کہ اب یہ عصر کے وقت سے جو یہ ان کے سمجھ لیں کہ دوپہر سے شروع ہوا، گھوڑوں کا معائنہ کر رہے ہیں اور بڑا خوش ہو رہے تھے، اتنے خوبصورت گھوڑے، یہاں تک کہ ایک دم سے سورج ڈھل گیا اور جو ان کا وقت تھا نماز کا تو وہ چلا گیا. تو اب یہ ہوا کہ ایک دم سے یہ چونکے ہیں، اور ظاہری بات ہے بادشاہ تھا، وقت کے بادشاہ تھے، اور کسی کی جرت بھی نہ ہوئی کہ وہ ظاہری بات ہے کہ اتنی ہیبت اور جلالت کی وجہ سے کہ کوئی جو ملازم ہے، نوکر ہے، کہہ دیتے کہ بادشاہ سلامت یا حضرت سلیمان کہ آپ کا نماز کا وقت ہو گیا. اور اتنا تو ایک دم سے چونکے، ہائے کہ دنیا کا مال تھا، ٹھیک ہے، جہادی گھوڑے تھے، ہائے میں اتنا گم ہو گیا کہ سورج ہی غروب ہو گیا. اب اچھا یہاں یہ ردھا، واپس لاؤ، علیہ، ان کو گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ. اچھا، اب کیا کیا کہ نماز تو جاتی رہی، تو اب وہ ایک دم سے پریشان ہو گئے ان کی وجہ سے. فتفقہ، پھر شروع کیا، مسحن، ہاتھ پھیرنا، بالسوقی، ہاتھ صاف کرنا، مطلب یہ کہ تلوار چلا دی، کس پہ؟ ان کی گردنوں پر، والآناک، اور ان کی جو پنڈلیوں پہ، بسو کی پنڈلی پہ اور آناک گردن کو. اچھا، گردنوں پر انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا، انہوں نے سارے گھوڑے حضرت سلیمان نے کاٹ دیے جن کا معائنہ کر رہے تھے، جہادی گھوڑے تھے. تو یہاں پھر وہی کہ جنگ احزاب جب ہوئی تھی، جب ہم نے وہ جنگ احزاب والا سارا پڑھا تھا، تو اس میں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نمازیں جاتی رہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز قضا ہوئی، تو اتنا انہوں نے پریشر ڈالا ہوا تھا کہ بہت زیادہ وہ فوجیں جو ہے کس طرح وہ تیر اندازی کر رہے تھے اور وہ کب کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز چلے گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بددعا کی تھی ان کے لیے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو نا جہنم میں، ان کی قبروں میں بھی یعنی کہ جو ہے نا آگ لکھا. تو پھر یعنی کہ اتنا دکھ ہوا تھا کہ ہائے ایک عبادت کا وقت چلا گیا. اور جو نماز پڑھتا ہے، نمازی ہوگا، جو جیسے کوئی نا کہ اگر آپ کے قرآن کی عادی ہیں، نماز کی عادی ہیں، اگر آپ کسی وجہ سے کوئی جو کہتے ہیں نا سرپرائز گیسٹ آپ کے گھر آ گیا ہے یا آپ کو کہیں اچانک کہیں جانا پڑ جاتا ہے، تو آپ کی نماز، آپ کی عبادت، آپ کا ذکر جو آپ کا معمول بنا تھا وہ مس ہوتا ہے، تو دل میں ایک نا دکھ سا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، ہائی یہ کیا ہو گیا، ہائی کچھ کمی رہ گئی ہے، بہت بے چینی یعنی کہ محسوس ہوتی ہے اس عادت کی وجہ سے، یعنی کہ جو رشتہ آپ نے تعلق اللہ سے بنایا تھا. اب ان کے ساتھ بھی ایسے، تو انہوں نے کہا کہ ہائے واپس لاؤ گھوڑوں کو، کہ ہائے ان گھوڑوں نے مجھے اللہ کی یاد سے ہائے غافل کر دیا. تو اب وہ سمجھ لیں کہ غیرت، یعنی کہ بڑے علماء نے لکھتے ہیں کہ نہیں یہ غیرت تھی، ہائے کہ اتنا کہ ہائے اللہ معافی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں تجھے بھول گیا، ہائے اللہ یہ دنیا کی چیز تھی، اللہ دنیا میں، اللہ میں تجھے بھول گیا. تو کہتے ہیں غیرت کے غلبے پہ اپنی تلوار مسلسل چلاتے رہے
اور نہ جو کہتے ہیں وہ گھوڑے ذبح کر چھوڑے، کاٹ دیے۔ اچھا بعض یعنی کہ روایت میں کہ اس وقت یہ جو گھوڑے کی جو ہے نا وہ قربانی بھی جائز تھی۔ اچھا یہ تو ہو گیا تھی، کیا تھی جہادی سے سواریاں اور وہ سارا، اب وہ تو اللہ کی راہ میں، اور وہ اچھا سواریاں ختم ہو گئی، فنش ہو گئی، اور انہوں نے اس چیز کا ازالہ۔ اچھا پھر یہاں سے علماء پھر کہتے ہیں کہ جب کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوری طور پہ اچھی طرح بہترین وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتا، یا اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کا یا نماز کا وقت نہیں ہوتا، تو یا نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ایسی، تو پھر آپ فوری طور پر صدقہ کریں۔ اچھا صدقہ آپ کسی بھی، یعنی کہ آپ اچھی بات بھی کہنا صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، بہرحال آپ نا صدقہ کہیں، صدقہ لے کے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، تو جو ہے نا آپ صدقہ کریں، وہ آپ کے جو ہے نا جو وہ صدقے والی جو نیکی ہے وہ آپ کے جو گناہ ہے، آپ کی جو غلطی ہے اس کا سمجھ لیں کہ کمپلسٹ ہوگا، اس کا خمیازہ سمجھ لیں آپ بھگتنا۔ اچھا اب یہ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا، انہوں نے کہا نو اللہ جی نہیں، بس کاٹ دیا۔ اچھا اگلا پھر کیا ہوا ہے، اگلا واقعہ، اچھا اگلا واقعہ یہ ہوا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا، اچھا اب ہم نے ایک اور آزمائش کی، ہم نے، اور البتہ ہم نے آزمایا سلیمان کو۔ اچھا اب سلیمان کو اللہ ان کی آزمائش ایک اور کر رہے ہیں، آزمائش یوں کر رہے ہیں، ان کی کہتے ہیں 70 بیویاں تھیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان کی نا 70 بیویاں تھیں۔ پہلے تو بات ہوئی تھی نا کہ جہاد کے گھوڑے تیار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ابو ہریرہ سے جو ان کے روایت ہے کہ ان کی نا 70 بیویاں تھیں، تو کہتے ہیں کہ میں آج نا اپنی 70 کی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ساری بیویوں سے نا میرے نا بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نا اپنے بیٹے وہ تیار کروں گا۔ اچھا انہوں نے کیا کیا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ نے کہا انشاءاللہ، اب ظاہری بات ہے اولاد اور بیٹا یہ تو اللہ کے ہی کام ہے۔ اچھا اب انشاءاللہ کا جملہ ادا نہیں کیا، تو وہی نا کہ نبی پیغمبر جو کہتے ہیں نا وہ A+ گریڈ سے جب تھوڑا سا وہ جو کہتے ہیں لفظوں کی ادائیگی میں اور وہ تھوڑا سا A گریڈ میں جب آ جائیں، تو جیسے مثال کے طور پہ ہم آگے 30ویں پارے میں بھی صورت آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو نابینا صحابی تھے، یہ ان کے قریش مکہ والوں کو ان کو تبلیغ کر رہے تھے، تو نابینا صحابی آ کے وہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دینی مسئلہ پوچھ رہے، بات کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے نا ماتھے پر بر کر کے نا سے تیوری چڑھا کر سائڈ پہ، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صرف کہتے ہیں نا کہ تیوری چڑھانے آنکھوں، یہ جو کہتے ہیں ماتھے پہ تھوڑے سے بل کو اللہ نے سختی سے قرآن میں لیا، اور وہی کہ ہائے کہ اس کو کہ وہ جو اللہ کی بات پوچھنا، تو یہاں بس وہی انشاءاللہ ہم وہ جب وہ صورت انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو خیر وہ نا اللہ نے کہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے کہا انشاءاللہ نہیں بولا، یہ ہوا کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر حضرت سلیمان اللہ سے اللہ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے اور انشاءاللہ کا لفظ کہہ دیتے، تو ساری بیویوں سے ان کا بیٹا ہوتا، اور جو ہے نا تو لیکن کیا ہوا کہ صرف ایک ان کی بیوی کے اس وقت وہ حاملہ ہوئیں، اور ان کے بھی اب نارمل بچہ، یعنی کہ کہتے ہیں آدھے دھڑ والا بچہ پھر پیدا ہوا۔ اچھا اب یہ وہ ایک دم سے چونکے کہ یہ کیا، کہ کہاں کہا تھا کہ 70 بیٹے پیدا ہوں گے، کہ میں 70 کے 70 کو ظاہر پتہ بادشاہ کا تو کام ہے کہ جہاد کے، تو سواریاں بھی ختم اور جہاد کے سوار بھی ختم، یہ ان کے سوچ۔ اللہ نے کہا میں نے آزمائش کی، وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دیا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ اس کے تخت پر، جَسَدًا ایک دھڑ، ثُمَّ أَنَا پھر اس نے رجوع کیا، اور کہتے ہیں دائی ماں نے وہ جو ایک آدھے دھڑ والا بچہ تھا اور جو اب نارمل اس طرح وہ لا کے ان کے تخت پر رکھ دیا کہ یہ بچہ ہوا ہے، کوئی 70 بیٹے بوٹے نہیں ہوتے، یہ بس ایک ہی بچہ ہوا ہے، اور یہ آدھے دھڑ کا، وہ بھی آدھے دھڑ کا، فوراً ثم اناب، اب وہ مجھے اللہ نے پہلے جو حضرت سلیمان کا جو کہتے ہیں نا کہ تعارف کروانے سے بڑا اچھا بندہ تھا، اچھا فوراً رجوع، اللہ معافی، اللہ میں نے اپنی پلاننگ کر لی کہ ہائی یہ جہادی اور سادے، تو اللہ نہیں، اللہ تو ہی ہے، تو وہ فوراً جو کہتے ہیں نا غلطی، اور اتنے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ غیور تھے،
پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سارا. تو اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ ان کو ایسی عظیم الشان سلطنت دے کر بھی اللہ نے باقاعدہ ان کو کہہ دیا تھا کہ جیسے مرضی خرچ کر، کوئی پوچھ گچھ نہیں. یعنی کہ جیسے ہم لوگ کچھ بھی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا. تو جو صحابہ ہیں وہ تو ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے. ہائے کہیں یہ ہمارا نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں ہے. حضرت جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہد والا پانی بہت پسند تھا تو پیتے نہیں تھے. کہتے ہائے کہ دنیا میں تو نہیں کہ ہم اپنی وہ نیکیوں کا ہم بدلہ پا لیں گے. تو مطلب یہ کہ اتنا ڈرتے تھے، ایک ایک نیکی ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. تو ان کو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ کوئی حساب کتاب نہیں. پھر بھی یہ بھی باپ کی طرح ایک پائی بھی نہیں لیتے تھے. یہ ٹوکریاں بنا کے، تو ٹوکریاں بنا کے وہ ان کو بیچ کر وہ اس سے گزر بسر کرتے تھے. اتنی بڑی سلطنت اور نہیں، اپنے لیے ایک چیز بھی نہیں بولے تھے. اپنا گزر بسر جو اپنے ہاتھ کی محنت سے وہ کرتے ہوتے تھے. اچھا اب جو تھا کیا ہوا باپ کے لیے تو لوہے کو نرم، ان کے لیے تانبے کے جو ہے وہ اللہ نے تلاب کے تلاب ان کے لیے کیے تھے. اچھا پھر اب ظاہری بات ہے وہ گھوڑے بھی ختم ہو گئے، گھڑ سوار بھی نہیں ملے، گھوڑے بھی ختم کر دیے. پھر اللہ سے معافیاں مانگی. اللہ یہ کیا کالا بولے رب اغفر، اللہ مجھے معاف کر دے. وَهَبْ لِي مُلْكًا، اللہ ایسی بادشاہیت عطا کر لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ میرے بعد کسی کو بھی نہ ایسی سلطنت ملے. اللہ ایسے کیوں؟ کیونکہ اب ظاہری بات ہے جہادی گھوڑے جہاد والے، اور وہ اسے کیا ہونا تھا، اور سلطنت پھیلنی تھی، بادشاہیت زیادہ دیر تک قائم رہنی تھی. اور وہ جب تک رہتا اللہ سے کیا اوہو اللہ میری تو اپنی میں پلاننگ کرتا، میں نے کہا انشاءاللہ کہیں نہیں اللہ تیرا حکم جیسا. پھر اللہ نہیں تو جیسی بادشاہی. اللہ نے کہا پھر کیوں ہو گیا، سواریاں ختم کیتیاں، گھوڑے کیے، سواری اپنی کی ہے میرے لیے. تو اللہ نے کہتا ہے وہ انک انت الوہاب، اللہ تو ہی عطا کرنے والا وہاب. اب یہاں وہاب اس طرح کہ ظاہری بات اللہ تو جو کچھ مجھے عطا کرے گا ظاہری بات ہے اس کا پوچھے گا نہیں. اور وہاب جو مفت میں دینے والا، تو اللہ وہ لفظ دیکھیں جو استعمال کیا وہاب. تو اسی لیے جو کہتے ہیں نا کہ بڑا یہ جو بڑے بڑے پریشان ہوتے ہیں اور رزق کے لیے بھی یہ تو وہ وہاب کا یا اللہ یا وہاب کا ورد شروع کر دیں. تو وہی میں نے جو پہلے بھی کہا تھا کہ 14 تسبیحوں کا معمول بنا لیں تو وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس عطا کرتا ہے کہ پھر کسی کی ضرورت کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی. کہ یہ آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان کی دعا کا یہ لفظ ہے انک انت الوہاب. اچھا پھر اللہ کہتے فسخرنا، اچھا اللہ کہتے پھر میں نے مسخر کر دیا اللہ الریحہ، سواری نہیں ہے تو اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا، لو ہوا پر سوار ہو جاؤ. اچھا تجری وہ اڑتی تھی، لے کر چلتی تھی بھی امری اس کے حکم سے، اس کے حکم سے. خرخاءً اللہ کہتے کہ نرمی سے. اب تیز ہوا چلتی ہو تو انسان اڑ جاتا ہے جیسے آندھی چل رہی ہو. اللہ کہتے نرمی سے چلتی تھی ان کے حکم کے مطابق، حیثو اصابہ جہاں اس کو پہنچنا ہوتا تھا، جہاں پہنچنا ہوتا تھا. وہی جیسے سمجھ لیں کہ پرائیویٹ جیٹ اور وہ اچھا پھر یہ اکیلے نہیں جاتے ہوتے تھے، ظاہری بات ہے وہ گھوڑوں پر جہادی وہ لشکر لے کے جاتے تھے اور سارا گھوڑوں پر. تو ظاہر جب کہیں جانا ہوتا تھا تو پورا اس طرح فوج، تو پوری کی پوری ان کی فوج کابینہ ایسے اڑ کر ہوا میں جاتی تھی. ظاہر گھوڑے ذبح کر دیے. اللہ نے کہا کہ اب سواریاں نہیں ہیں، لو ہوا پر سوارو، چلو اس طرح ہی چلو. پوری کی پوری لشکر کابینہ اور ایسے عالی شان. اور کیا ہوگا ذرا سا یہ جو کیا یہ 14 اگست یا اس طرح کوئی ہمارا ڈے شے آئے تو وہ ذرا سے جہاز اڑتے ہیں اوپر سے پرچیاں بھرتا تو بچے کتنا خوش ہوتے ہیں، ہائی ہیلی کاپٹر گزرا، ہائی جہاز گزرا. ہم لوگ تو چھوٹے تھے، ہم فوراً سے ان کی طرف بھاگتے ہوتے تھے. تو وہ دیکھیں کہ اور وہ واقعی جو نیچے زمین پر جو مخلوق وہ عشش کرتی تھی آسمان پہ ان کو دیکھ کر، اور پورے پورے اپنے لشکر لے کر چلتے تھے. اور وہی جو قوم سبا کی طرف اور سارا باقاعدہ پورے لشکر کا اپنا معائنہ کرتے تھے، سارے ایسے چل کے چلتے تھے، اکیلے تو نہیں جاتے ہوتے تھے. اچھا والشیاطین اور جو پھر جو جنات تھے
کلا ہر کوئی بنا و غواص، تو عمارتیں بناتے، غوطے لگاتے، و آخرین اور پھر کیا کرتے جو دوسرے تھے مقرنین جکڑے جاتے تھے فی الاسفاد زنجیروں میں. اب جو کہنا نہیں مانتے تھے، ظاہری بات ہے سرکش ہوتے ہیں، جن سرکش ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے دیو اور وہ جو کہتے ہیں سرکش قسم کے، اور باقاعدہ ان سے بڑی جو کہتے ہیں نا کہ ان کے آگے تابع مطیع ہو گئے، جو بڑے بڑے جو کہتے ہیں سمندر کی گہرائیوں میں جن کو قید کیا ہوا تھا، اور جن کا باقاعدہ کہتے ہیں نا زور تھا اس علاقوں میں، اور وہ سارا جن کو کہ جنات بھی جن سے ڈرتے تھے، جنات کے سردار بھی جن سے ڈرتے تھے، جو اتنے اتنے وہ طاقتور دیو ٹائپ. تو وہ ظاہری بات ہے وہ ان کی اکڑی بہت ہوتی تھی، وہ نہیں قابو آتے تھے. تو پھر وہ کیا کرتے تھے، ظاہری بات ہے وہ جب کہ تو پھر یہ کرتے تھے ان کو جکڑ دیتے تھے زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے، اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا. ھذا عطاؤنا، یہ میری عطائیں تھی، یہ میرے احسان. اللہ نے کہا فمنن، اللہ کہتے یہ میرے احسان تھے، یہ میرا عطیہ تھا، یہ میں نے عطیہ جو ان کے دیے میرے احسان تھے. اچھا، او امسک، اور پھر اللہ کہتے ہیں روک رکھ بغیر حساب، تجھے کوئی حساب نہیں ہونا. اللہ کہہ رہا ہے جدہ مرضی خرچ کر. جو اللہ اتنا راضی ہوا، اللہ اتنا راضی کس وجہ سے، کیا ہے؟ اب یہ دیکھ لیں یہاں سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے یہ جو بات کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی فرض نماز کا وقت ہے اور انسان کہے نہیں میں پہلے نفل پڑھ لا، نفلاں پڑھی جب نفلیں پڑھ کے نماز کا وقت قضا کر لینا، یا جی اپنا کسی کوئی تسبیح کرنا، یا کوئی دینی محفل میں، یا مثال کے طور پہ کوئی آپ ذکر اذکار کی بھی محفل میں جاتے ہیں، وہاں بیٹھی رہتی ہیں خواتین اور اس طرح دوسرے کام، کسی ایوی عبادت سے بیٹھے نہیں، اٹھ کے نماز پڑھیں. نماز کا وقت ہو گیا فوراً اٹھ کے نماز پڑھیں، اٹھ کے آپ چلے جائیں. آپ ان کو کہیں کہ بھئی اپنا یہ درس و تدریس روکیں یا کچھ ایسا کریں. تو نماز تو اکثر یہ نہیں کہتے لو جی 2 نمازیں ہم لالوائیں گے، نہیں، نماز کا وقت ہے آپ وہ پڑھیں. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے نماز کے وقت کو کبھی جو فرض کو کبھی بھی قضا نہیں کرنا چاہیے، فرض کو قضا نہیں کرنا چاہیے. تو پھر اس کے بعد جی اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا بہت، اللہ کو رجوع کرنا، اللہ کو جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حق کو جو کہتے ہیں معتبر رکھنا، اولین درجہ دینا، اللہ کو یہ پسند ہے. اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاکہ مفہوم ہے نا کہ اولین وقت کی نمازیں عورتوں کے لیے جو کہتے ہیں بہترین جو تحفہ جو اور کیا ہوگا، تو اس طرح تو اولین وقت آپ کیونکہ سارے پاس مسجدوں میں نہیں جا سکتے، اولین وقت کی نماز جو ہے وہ پسندیدہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کہا کوئی بات نہ، جیسے مرضی موجیں کرو. وَإِنَّ لَهُ، بے شک یہ سب کچھ عندنا میرے پاس، لَزُلْفَا، اللہ کہتے ہیں اس کی تو دنیا کی نعمتیں اور میرے احسانات تھے. اللہ کہتے ہیں میرے پاس جو ہے نا وہ یہاں اس کا قرب ہوگا، وہ حسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ جنت میں، بہت بہترین مقام اور مقرب. میں جو دعا کرتی ہوتی نا اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما کہ جو صبح شام تیرا دیدار، یہ اللہ کہہ رہے ہیں عندنا لَزُلْفَا. کتنی بڑی بات ہے. اور کیا کس بات پر؟ ظاہر بات نبی ہیں، اور کہ ایک اللہ کے فرض کو اولین یہاں جس چیز کی جن کے اگر کتنا اور چیزوں کو نہیں، صرف یہاں اگر جس چیز کا ذکر گیا کہ اللہ کی یہ ذکر کو اولین ترجیح دی، اور اللہ فوراً اپنی غلطی کو مانتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے دعائیں کی، صرف اللہ سے لو لگائی، اور اللہ سے اللہ تو ہی وہاب ہے. تو اللہ کو یہ اتنی پسند ہے، اللہ کہتا ہے میں دنیا میں تو عطا کیا لیکن اللہ عندنا لزلفا، اللہ اپنے ہاں بھی ان کو مقام دیتا ہے. یہ آج کی ہم نے بات سیکھی. اور اللہ کہتے ہیں حسن مآب، اور جنت میں تو ٹھکانہ الگ بھی ہے نا. تو ظاہری بات ہے وہ جو کہتے ہیں VIP کالونی، جو اللہ کے ہاں کی وہ کالونی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ تو ہوگا. صدق اللہ العظیم. اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی موت سے بچائے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر. اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے. سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں یا رب العالمین قبول فرما. اللہ ایسی شفائیں دے، اللہ کوئی بیماری باقی نہ رہے یا رب العالمین. یا جو قرض داروں کے اللہ قرض اتار دے، اللہ جو قرضے ہیں اللہ ان کے قرضے اتار دے. اللہ جو کسی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں دور کر دے، اللہ ان کے دکھ دور کر دے. بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، اللہ ان کے لیے نیک سبب بنا دے. اللہ نیک صالح، اللہ قسمت والے زوج عطا کر یا رب العالمین.
جو شادی شدہ جوڑے ہیں اللہ ان کو اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد رکھنا، اللہ بے اولاد جوڑوں کو اپنے محبوب کے امتی عطا فرما دے یا رب العالمین، صحت تندرستیاں عطا فرما دے یا رب العالمین، جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرنے میں اللہ ہمارا نام بھی لکھ دینا، نبی کی کلونی میں جنت الفردوس میں اللہ گھر دینا، اپنے مقربین میں شامل فرما لینا، جو صبح شام تیرا دیدار کریں گے اللہ اپنی رضا خوشنودی عطا فرما دے یا رب العالمین، ہمیں بخش دے اللہ، گناہوں سے بچا لے اللہ، ہم اپنے ساتھ جوڑ لے یا رب العالمین، اس کتاب سے، اس مبارک کتاب، اللہ تو کہتا ہے برکت والی کتاب، اللہ ہماری زندگی اور موت اللہ اس برکت والی کتاب سے جوڑ دے، اللہ ہمارا جینا مرنا اللہ قرآن والا کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔